الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محبت ذوق شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ گھبرا رہے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ببرکات کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرنا یہ آج 1400 سال بعد کے مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم اصحاب میں موجود ہوتے تو صحابہ کرام براہ راست یا رسول اللہ کہہ کر بات کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کو پکارتے، اور قرآن اس زمانے میں یہ بات ارشاد، جو مخاطب ہیں وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو تواب پاؤ گے، غفور الرحیم پاؤ گے، گناہوں کو بخشنے والا پاؤ گے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بات ہو رہی ہے جب حضور ظاہراً موجود ہے، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی یہ حکم باقی ہے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے روضہ عطر پر حاضر ہو رہے ہیں، اور اگر دور ہیں حاضر نہیں ہو پاتے تو وہاں سے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ سمجھانا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں معزز سامعین، توجہ آپ میری طرف رکھیں، اور میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے محبت سے سنیں، نہیں، آپ توجہ سے سنیں، اور جب توجہ سے سنیں گے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ توجہ اس جانب رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہیں تو صحابہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ دور چلے گئے مدینے سے تو تب بھی یا رسول اللہ کہہ کر نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں۔ یہ ابن کثیر لکھ رہا ہے، اور ابن کثیر کون ہے؟ یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور ابن تیمیہ کون ہے؟ آج کی اس فکر کا، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کو نہ پکارو، اس فکر کا بانی ابن تیمیہ، اس کا شاگرد یہ ابن کثیر۔ اور ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر کہتا ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ کون سی جنگ ہے محترم سامعین؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں، جنگ یمامہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے لڑی، اس وقت کہ جب مدینے کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا تھا۔ ریاست مدینہ کے سربراہ
خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو کئی طرح کے مسائل ہیں۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور دوسری جانب وہ کفار اور مشرکین یعنی روم کی طاقت، ایران کی طاقت وہ بھی سامنے موجود ہے، اور تیسری جانب یہ فتنہ کہ مسلمۃ الکذاب کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے تہین نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور بڑے لوگوں کو شامل کر لیا۔ وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس وقت جب مشورہ ہوا، صحابہ نے کہا، مشیر صحابہ نے، جو رائے دینے والے صحابہ تھے، انہوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اس وقت آپ یہ کام کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور اگر سارے لوگ چلے گئے تو مدینے میں ہماری عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟ واہ ابو بکر، تیری عصمت پر میں قربان جاؤں، یہ ہے نبی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل، یہ ہے نبی علیہ السلام کا تیار کردہ شاہکار، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق قرآن مجید برہان رشید نے یہ کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، کسی کو صحابی مصطفیٰ کی زبان نے کہا، کسی کو صحابی متکلمین اصولیین محدثین نے کہا۔ واہ ابو بکر، تیری عصمت پر قربان جاؤں، تجھے صحابی رب کے قرآن نے کہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس شان کی حامل شخصیت جناب حضرت ابوبکر صدیق، جو نبی علیہ السلام کے تیار کردہ شاہکار ہیں، جن کی تربیت ایک ایک لمحہ نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مقدس جماعت، سنو، تم کہتے ہو مدینے میں ہماری عورتیں اور بچے رہ جائیں گے، دشمن حملہ آور ہو جائے گا۔ سنو ابو بکر کا عقیدہ، ابو بکر کا نظریہ، ابو بکر کی محبت رسول۔ سنو، مدینے میں اگر ہماری عورتوں کی رانوں کا گوشت دشمن کے کتے نوچ کر کھا جائیں، ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور ہم دشمن کے گھر میں جا کر، اس کے سین میں، اس کے لپاڑوں میں جا کر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کو جواب نہ دیں، تو ابو بکر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجے، وہ یمامہ پہنچے۔ آپ ذرا دیکھیے، بدر ہوئی تو کفار مدینے تک آئے، احد ہوئی کفار مدینے تک آئی۔ یہ جنگیں نبی علیہ السلام نے مدینے میں رہ کر مضافات مدینہ میں لڑی، تو یہ جنگیں جو لڑی گئی اولاً ابتدان، یہ جنگیں تھی منکرین خدا کے خلاف، مشرکین کے خلاف تھی۔ مشرکین کے خلاف جنگیں لڑی گئی۔ معزز سامعین ذرا توجہ کرے، میں آپ کو بڑے نکتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ مشرکین منکرین خدا کے خلاف جنگیں مدینے میں رہ کر لڑی گئی، لیکن جب معاملہ منکرین ختم نبوت کا آیا، جب معاملہ نبی علیہ السلام کے دشمن کا آیا، تو ابو بکر نے کہا مدینے میں رہ کے انتظار کر کے جنگ نہیں کریں گے، دشمن کے گھر میں جا کے اس کو بتائیں گے کہ اس سرزمین پر یا تو ختم نبوت کے انکار کرنے والے زندہ رہیں گے یا محمد عربی کے غلام زندہ رہیں گے۔ محترم سامعین، جناب سیدنا صدیق اکبر نے روانہ کیا لشکر کو، اور پھر خالد بن ولید پہنچے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر وہاں موجود ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں کم ہے۔ دشمن نے مسلمانوں پر چاروں جانب سے حملہ کر دیا، مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب نبی علیہ السلام کے صحابہ، جن میں اکثریت قاری قرآن صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے، وہ شہید ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے، ذرا توجہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس طرح سے جان دے رہے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور دشمن جو ہے وہ بار بار حملہ آور ہوتا ہے، تر و تازہ ہو کر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جناب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے پاؤں کے ساتھ زنجیریں باندھ دی تاکہ ہم پیٹھ نہ دکھائیں اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دیں یا دشمن کو شکست فاش دیں۔ ان حالات میں جناب حضرت خالد بن ولید پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر چڑھ کر مدینے کی جانب منہ کر کے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں پر ذرا مشکل وقت آ گیا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ کان شعارہم یومئذ یا محمدہ،
मोहतरम सामीन, ये इब्न कसीर ने लिखा, उस दिन मुसलमानों का शिआर जंग यमामा के दिन मुसलमानों का शिआर या मुहम्मदा था। ये क्यों हुआ? क्योंकि यमामा में जो सामने लोग थे वो भी कुरान पढ़ते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी अरबी लिबास पहने हुए थे, वो भी अजान देते थे, वो भी अकामत कहते थे। अब फर्क कैसे पता चले कि अपना कौन है, बेगाना कौन है? सारे अजान देने वाले हैं, सारे नमाज पढ़ने वाले हैं, सारे कुरान पढ़ने वाले हैं। तो जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद ने या मुहम्मदा का नारा लगा के बताया कि जब मुआमला मोहब्बत रसूल का हो, इश्क रसूल का हो, खत्म नबुव्वत का हो, उस वक्त नारा या रसूल अल्लाह का होगा। या रसूल अल्लाह का नारा जनाबे सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद ने बुलंद किया और अपनी पहचान जाहिर की कि हम वो मुसलमान हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा वो गुलामान मुस्तफ़ा हैं जिनकी पहचान या रसूल अल्लाह है। अब इस पर आपको तवज्जो, एक बात बताता हूं, वो ये कि एक साहब मुझसे कहने लगे, जरा आहिस्ता से बता रहा हूं, कि जनाब वो तो काना शिआरुम यौमइदिन या मुहम्मदा, वो तो बतौर शिआर था, वो तो मदद के लिए नहीं था। मैंने कहा आप समझे नहीं, अगर बतौर शिआर होता तो वो जंग के मैदान में होता, जब सफ बसफ मुसलमान खड़े जंग लड़ रहे हैं तो बस शिआर तो वहां जरूरत थी। वो जो पहाड़ी पर बुलंदो बाला चढ़ के मदीने की तरफ मुंह करके या मुहम्मदा के नारे लगाना, ये शिआर के लिए नहीं था, ये मदद के लिए था। मानो नबी अलैहिस्सलाम को या रसूल अल्लाह कहकर मदद मांगी जाए तो फिर मदीने वाली सरकार मदद करती भी है। और यमामा की जंग उस दिन मुसलमानों ने जीत ली, जिस दिन जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद ने पहाड़ पर चढ़कर कहा था या मुहम्मदा या मुहम्मदा। तो इसलिए आप दुरूद सलाम पढ़ते हुए परेशान क्यों होते? बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातो सलाम, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खत्म नबुव्वत के पहले मुजाहिदीन का नारा या रसूल अल्लाह का था, खत्म नबुव्वत के अव्वल मुहाफिजीन का नारा या रसूल अल्लाह का था। इसलिए हम या रसूल अल्लाह कहने वाले ये बताना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारका वसल्लमा की जात के साथ हमारा वो ताल्लुक है जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कायम किया, उनका था। और उनके नक्शे राह पर चलते हुए हम उस ताल्लुक को आगे बढ़ाकर अपनी जिंदगियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं और इश्क रसूल की शमा भी जला रहे हैं। इसलिए जब कभी आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, जब कभी हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए, तो शर्मा के नहीं बल्कि गज वज के नबी अलैहिस्सलाम की जात पर हमें दुरूदो सलाम पढ़ना चाहिए। सियासी लोगों के नारे हम लगाते, इधर उधर के जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगाते, तब हमें शर्म नहीं आती। 65 साल का आदमी भी उठ के डांस करने लग जाता है। मैं उस पर कलाम नहीं कर रहा कि वो सही करता है या गलत, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की जब महफिल हो तो उसमें फिर गज वज के हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ा जाए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हाँ, यही मैं अर्ज करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले सहाबा के तरीके पर। सहाबा क्या करते थे? बना के ताज को कासा, इधर से गुजरे हैं आका जो ताजदार भी तेरे संगे दर से गुजरे हैं। और हमने तो मदीने की हर गली चूमी कि न जाने आका आप किधर से गुजरे हैं। और जो कोई मेरे हुजूर को ढूंढने निकलता था, पता बताती थी खुशबू कि आका आप इधर से गुजरे। मोहतरम सामीन, अब मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करदा आयत की जानिब आता हूं, जिस आयत को मैंने अभी अभी तिलावत किया है। या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब वयाफू अन कसीर। मैं अजमत मुस्तफ़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं नबी अलैहिस्सलाम के इश्क की, आपकी मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। और क्यों आज के इस पुरफितन दौर में इसकी जरूरत है, जब जगह जगह पर लोग अपनी दुकानें खोल कर बैठ गए, दीन की अपनी अपनी तशरीयात करने लग गए, इल्म की ऐन से भी वाकिफ नहीं होते। वो जाहिल लोग अपने आप को आलिम बनाकर मिंबरों पर बैठ गए और वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को बिगाड़ रहे हैं, फितने और फसाद बपा कर रहे हैं। मैं इस वक्त उन लोगों की सरकोबी करते हुए यह कहना चाहता हूं,
آپ لوگوں کو اور آپ کے ذریعے کل آمت المسلمین کو کہ آؤ حضور کی محبت کی طرف، حضور کے عشق کی طرف، حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی محافل میں آؤ، کیونکہ ان محافل میں نبی علیہ السلام کے عشق کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، چاہت کی بات ہوتی ہے، اور یہی باتیں پھر آپ کے اندر محبت رسول پیدا کرتی ہیں۔ حضور نے خود نہیں فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اور ان 3 چیزوں میں قرآن کی تلاوت سکھاؤ؟ جہاں یہ کہا کہ میری محبت سکھاؤ، وہاں فرمایا میری اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر گئے ہیں۔ اس لیے حضرات ذی وقار، یہ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں، ان میں جو ہم یہ ذکر کرتے، یہ اس لیے کرتے تاکہ جو لوگ ہمارے دلوں سے عشق رسول کو، محبت رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دیں کہ تم نکال سکتے نہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ دنیا والے آج ہم نے ویسا بننا ہے جیسا اقبال نے فکر دی کہ یہ دنیا والے چاہتے ہیں دنیا کی لذتوں سے ہمیں آشنا کر دیں اور گنبد خضرا سے دور کر دیں۔ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ یعنی اپنی توجہ آپ نے مدینے والی سرکار پر رکھنی ہے، مدینے والوں کی طرف رکھنی ہے، اور پھر آپ نے نجف کو بھی اپنی آنکھوں کا مرکز بنانا ہے، وہاں سے روشنی لینی ہے۔ یہ دنیا کی روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ روشنی چاہیے جو کالی کملی والے آقا لے کر آئے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اور اس تعلق کی بنیاد عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ ان لوگوں سے نہیں پوچھو جو یہ 2 نمبری کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، حضور کا عشق قرآن سے پوچھو، حضور کی محبت، حضور کی عظمت و فضیلت قرآن سے پوچھے۔ آئیے، قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، اے پڑھے لکھے لوگو، اے کتاب والو۔ یہ میں نے جو معنی کیا پڑھے لکھے لوگو کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا اہل الکتاب، یہ الف لام استغراقی ہے، یعنی اس میں کوئی ایک کتاب کی بات نہیں ہے، اس میں نبی علیہ السلام سے پہلے جتنی کتابیں آئی جناب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وہ سب کتابیں مراد ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے پڑھے لکھے لوگو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے، یبین لکم، یہ حال ذوالحال کی ترکیب ہے، جو تمہارے پاس آ کے بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، وہ بیان کرتا ہے کثیر جسے تم چھپاتے ہو، اور کثیر تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو اہل کتاب کی بات ہے کیوں ہے؟ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں اس وقت یہ بات نہیں کی گئی، آگے بات نبی علیہ السلام کی نور کی ہے، نبی علیہ السلام کی شان کی ہے۔ مکہ میں کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے نور کا منکر نہیں تھا، وہ اگرچہ مشرک تھے پر وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے، کم پڑھے لکھے تھے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے نور کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ تو جانتے تھے کہ آمنہ کے گھر میں جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس شب شفا بنت عوف کیا کہہ رہی ہیں، دیگر حضرات مکہ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کے گھر میں ہم نے نور ہی نور دیکھا۔ خود جناب سیدہ آمنہ کہتی ہے خرج منی نور ادا علی قصور الشام، مجھ سے نور جدا ہوا اور اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو منکر ہوتے ہیں نا نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے، یہ ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ آپ کو بڑے سلیقے سے گفتگو کرنے والے جناب آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے آج کے اس دور میں ان کے آپ کو سبسکرائبر نظر آئیں گے، بڑے بڑے ان کے جو ان کو فالو کرنے والے آپ کو لوگ مل جائیں گے، اور یہ لوگوں کو متاثر کرتے ہوں گے اپنے علم کے بنیاد پر۔ یاد رکھیے، علم یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی دلیل عشق ہے، اور وہ عشق نبی علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو انہیں راہ راست پر لانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی
نور کا انکار کرنا یہ مضمون ان پڑھوں کا نہیں تھا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھا۔ اس لیے کہا یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اے پڑھے لکھے لوگوں، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم، جو تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا حال ذل حال کی ترکیب ہے، کس حال میں بیان کرتا ہے؟ وہ جو کتابیں تم نے چھپا رکھی ہیں نا اپنے گھر میں، جس تک تم دسترس لوگوں کو نہیں دیتے، اس زمانے میں ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے، اس زمانے کے اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو الماری میں کپڑا ڈال کے، کتاب کے اوپر کپڑا چڑھا کے، اس کو الماری میں رکھ کے، الماری کو تالا لگا کے، اور پھر وہ الماری کمرے کے اندر بند کر کے، کمرے کو بند کر کے وہ باہر آ گئے، اور وہ چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اس حال میں ان کی کتاب گھر میں ہے اور وہ الماری میں ہے، الماری کے اندر کپڑے میں ہے، سب بند ہے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم اصحاب میں اپنے اور بیگانے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اس چھپی ہوئی چیز کو یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اس چھپی ہوئی چیز کو جو کتاب میں تھی انہوں نے چھپا رکھی تھی، اس کو نبی علیہ السلام واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تم یہ چھپا رہے ہو، تم یہ چھپا رہے ہو، تمہاری کتاب کا یہ ورق یہ کہتا ہے۔ جب وہ چھپاتے تھے حضور بیان کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام کہتے رب کعبہ کی قسم، حضور جو بیان فرماتے حضور نے ان کی کتاب دیکھی بھی نہیں، بن دیکھے مصطفیٰ بزم اصحاب میں، اور ساتھ میں وہ بھی موجود ہوتے تو نبی علیہ السلام وہ بیان کرتے، جا کے وہ کتاب دیکھتے، کہتے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ حق بیان کر رہے ہیں، وہ سچ بیان کر رہے ہیں، وہ درست بیان کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، نبی علیہ السلام جن چیزوں کو وہ چھپاتے تھے حضور بیان کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اس طرح بیان کرتے کہ گویا انہیں گمان یہ ہوتا کہ یہ ہماری ساری کتاب جانتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے نہیں جی یہاں تو کثیر ہے۔ میں نے کہا کثیر ضرور ہے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کثرت کلیت پر دلالت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا ایسا ہی ہے کہ ہم کلی علم کی بات کرتے ہو، تم کثیر کی بات کر رہے ہو، چلو یہاں تک تو آئے نا کہ کثیر مانا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے مراد کلیت ہی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وَيَعْفُو عَنْ کثیر کو پڑھو، نبی علیہ السلام کثیر بیان کرتے ہیں، باقی جو بیان کرتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں، پتہ ہے، پتہ ہوتے ہوئے وَيَعْفُو عَنْ کثیر، مصطفیٰ اس کثیر کو معاف بھی کر دیتے۔ اور وہ کیا ہے؟ پرانی کتابوں میں میرے اور آپ کی نبی کی عظمتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ آج بھی آپ اناجیل اربع اٹھائیں اور اس کے علاوہ انجیل برنباس کو اٹھائیے، عہد نامہ عتیق کو اٹھائیے، ان کتابوں میں آپ دیکھیے گا تو آج بھی آپ کو ملے گا نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اور قرآن نے کہا وہ یہودی، وہ عیسائی جتنا اپنے آباء و اجداد کو جانتے ہیں اس سے زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں، پر دشمنی کی بنیاد پر، حسد اور بغض کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو ماننے سے انکاری ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں محترم سامعین یہ اللہ کا لا ریب کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے اس کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب اس میں ہدایت ہے واسطے متقین کے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کہتا اچھا تم یہ بات کرتے ہو تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو پھر اس کی مثل، کتاب کی مثل نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک سورت کی مثل تم لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن وہ سچے نہ تھے۔ یہاں اصولیین نے اور ناویوں نے خاص بات کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا من مثلہ، یہ جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع مما ہے، یعنی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ، اس سے مراد سورت کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن دوسری طرف
ہمارے بعض ناویوں نے یہ کہا کہ جب ضمیر قریب ہو اور وہ صالح للرجوع ہو تو پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کہا کہ عبدنا قریب ہے اس لیے اس ضمیر کو عبدنا کی طرف لٹائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کہتے ہو کہ یہ گھڑ رہے ہیں، تو لاؤ پھر ہمارے بندے محمد جیسا کوئی بندہ لے کے آؤ۔ نہ تم محمد جیسا کوئی بندہ لے کے آ سکتے ہو اور نہ محمد پر نازل ہونے والی کتاب تو مکمل دور کی بات ہے، اس کتاب کی ایک سورت کی مثل کوئی سورت نہیں لا سکتے، نہ رب کے کلام کی مثل کوئی ہے اور نہ مصطفیٰ کی مثل کوئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کے قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آپ ذرا قرآن پڑھیے اور آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوگی۔ اللہ کہتا ہے یہ جو رسول ہے نا، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت کیسے دی ہے؟ محترم سامعین ذرا توجہ کیجئے گا، میں اپنے گفتگو کے آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آئیے، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ کیوں آگے فضیلت والی بات قرآن کو کرنی پڑی؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس سے پچھلی آیت میں جب آپ جائیں گے تو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اور آپ بھی جیسے دوسرے رسول آئے ویسے آپ ہیں وہ رسول، لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے، آپ بھی اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلانے والے، لا الہ الا اللہ کا درس دینے والے، آپ بھی درس توحید دینے والے، وہ بھی لوگوں کو غیر اللہ سے چھڑا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے، آپ بھی یہی کام کرنے والے، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ دوسرے رسول بھی یہی کام کرتے رہے، تو آپ کا کام بھی وہی جو پہلے رسولوں کا تھا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا تو قرآن پڑھنے والے، جو قرآن سننے والے سامعین ہیں، پڑھنے والے قاری ہیں، ان کا ذہن گیا کہ جب جو دوسرے رسولوں کے کام وہی آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے کام، اور یہ بھی رسولوں میں سے، گویا جیسے وہ ویسے یہ، اس خیال کا ذہن میں آنا تھا۔ یہ خیال تو بعد میں پیدا ہوتا، پروردگار نے اس خیال کو پہلے سے اپنے علم کے ذریعے جانا ہوا تھا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یہ خیال نہ لانا، یہ خیال اپنے دماغ میں نہ لانا کہ میرا نبی اور رسولوں جیسا ہے، بلکہ میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہم نے رسولوں میں سے یہ بعض کو بعض پر فضیلت جو دی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ تلکا ہے، اور تلکا یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس وقت اشارہ کرنے والا کسی کو اشارہ کر کے بتائے، وہ جو سامنے آدمی ہے، یہ جیسے میں مولانا عمر صاحب کو اشارہ کروں کہ عمر صاحب دیکھیے، وہ سامنے علامہ دانیال صاحب ہے، تو میں نے اشارہ کیا۔ جب میں اشارہ کر رہا ہوں اور دانیال صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور میں نے پہلے متوجہ کیا مولانا عمر صاحب کو، تو میں اور مولانا عمر صاحب ایک وقت میں مولانا دانیال صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں اور عمر دانیال کو ایک وقت میں دیکھ رہے ہیں۔ جب ایسا ہو تو عربی والے کہتے ہیں اس میں اشارہ تلکا کا استعمال درست ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اشارہ کر کے بتا رہا ہے، میں عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، میں شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے، اور تبلیغ کر کے وہ اپنی اپنی قبور میں تشریف لے گئے۔ جناب حضرت عیسیٰ آسمانوں پر جلوہ گر ہو گئے۔ یہ سارے انبیاء جو اپنے اپنے مزارات میں موجود ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، ان حالات میں نبی علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، خاتم النبیین بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کہا حبیب تو مکے کی سرزمین پر موجود ہے، تلک الرسل، تو دیکھنا جس وقت اللہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو
اپنی شان کے لائق دیکھ رہا تھا، ویسے ہی نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان و قدرت عطا کی کہ نبی علیہ السلام بھی آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ صاحبو، رب العالمین وہ ہے جو ہم ذہن میں تصور لانا چاہیں کہ ہمارے نبی آدم جیسے، عیسیٰ جیسے، موسیٰ جیسے، ہمارے نبی جناب ابراہیم و یوسف و یونس و دانیال جیسے، یہ خیال ذہن میں آئے تو اللہ تعالیٰ اس خیال کا ذہن میں پیدا کوئی کرے تو وہ اس کو پسند نہیں ہے، وہ پہلے اہتمام کرتا ہے ایسا خیال بھی نہ لانا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میرے حبیب جیسا کوئی اور نبی اور رسول بھی نہیں ہے۔ جب نبی اور رسول نہیں تو اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب نبی میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو 1400 سال بعد کوئی امتی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری مثل ہے، ہماری طرح ہے؟ نہیں نہیں صاحبو، نبی ایسے ہیں، وہ وراء الورا ہیں، وہ لباس بشریت میں آئیں تو ان جیسا بشر کوئی نہیں۔ نبی مقام نورانیت پر ہو تو پھر جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، ان کا نور بھی نبی جیسا نہیں، نبی نور بھی بے مثل ہیں، نبی بشر بھی بے مثل ہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام یہ ضرور کہتے، کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ انا امام المرسلین لا فخرا، کہ میں نبیوں کا امام ہوں، اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ یہ بات نبی علیہ السلام کی ہے، یہ حق اور سچ ہے، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام شب معراج مسجد اقصی میں موجود ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امامت فرما رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ آگے کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام امام ہے، حضرت عیسیٰ و موسیٰ و یوسف و یونس و ہارون و دانیال و داؤد و جناب نوح و حضرت آدم، یہ سارے نبی پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنے بڑے بڑے نبی آپ کے پیچھے، آپ مسند امامت پر قائد المرسلین ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یا رسول اللہ، بات فخر کی ہے، آپ فخر کرتے کیوں نہیں؟ آپ کیوں فرما رہے کہ انا امام المرسلین لا فخرا؟ تو کسی عاشق نے جواب دیا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ وہ 1,24,000 نبیوں کے امام بن گئے، نا نا نا، نبی علیہ السلام کے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جناب آدم و ہارون و حضرت ابراہیم و خلیل اور جناب حضرت یوسف اور یہ بڑے بڑے نبی موسیٰ و عیسیٰ، یہ تمام انبیاء جو پیچھے کھڑے ہیں، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ ان کے امام بن گئے، یہ نبی علیہ السلام کے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ خیر محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے پڑھے لکھے لوگو، اے مصطفیٰ کی شانیں چھپانے والو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، تحقیق آ گیا، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جس کو تم نے الماریوں میں رکھا ہوا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سا معاف بھی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ رسول ہے، وہ بیان کرتے، اور کب کب تک بیان کرتے؟ لوگ کہتے ہیں حضور نے بیان کیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، پھر یہ اس کے بعد کی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صاحبو، یہاں بات ہوتی کہ ہمارے محمد بیان کرتے تو تمہاری بات درست ہو جاتی۔ اللہ نے کہا رسولنا، ہمارے رسول بیان کرتے، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی وہ شان، کہ جس شان کو اللہ نے بطور رسول بیان کیا ہے، وہ شان، وہ صفت یہاں بیان کی ہے کہ رسول۔ تو اب بتائیے رسول کب کب ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں رسالت مصطفی کا انکار کرتے۔ حضور علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جب ان کو ہم رسول مانتے ہیں تو بتائیے، میں منکرین سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ان دنوں تمہارا رسول کون ہے؟ جواب آئے گا دن آج کے ہو
تو رسول آمنہ کے لال ہیں، دن 1400 سال پہلے کے ہوں تو رسول آمنہ کے لال ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں زمانہ آدم کا ہو تو رسول آمنہ کے لال ہیں۔ حضرت آدم کو بھی نبوت و رسالت میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ اور حضرات ذی احتشام نبی علیہ السلام جب جب رسول ہیں تب ان کی یہ شان ہے کہ وہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ محترم حضرات، شان و عظمت رسالت بیان کرتے ہوئے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس زمانے کے کفار اور مشرکین اور مدینے کے یہودیوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ حضور کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل ضرور حضور کے خلاف بات کرتا تھا، ابو لہب حضور علیہ السلام کے خلاف بات کرتا تھا، دشمنان رسول نبی علیہ السلام کو چیلنج کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے غلام کیا کرتے تھے؟ آئیے اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے دشمن حضور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی، اور ہم نے آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ جو آیت ہے اس سے مراد وہ جس دن مکہ فتح ہوا، وہ جس دن نبی علیہ السلام نے معافی کا اعلان کیا کہ جو کعبے میں آ گیا اس کو بخش دیا، جس نے گھر کا دروازہ بند کیا اس کو بخش دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کو معاف کر دیا۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد حدیبیہ ہے، جس دن نبی علیہ السلام کی صلح ہوئی، معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے وقت عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، کافروں کے نمائندے بن کر آ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ بات چیت کے دوران نبی علیہ السلام کی ریش مبارک پر ہاتھ لگایا۔ اس وقت یہ عربوں کا طریقہ تھا۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں تک چلے گئے اور عروہ کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور کہا دوبارہ نبی علیہ السلام کی ریش مبارک پر ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پیش نظر رکھ کر صحابہ عشق کیسا کرتے۔ عروہ بن مسعود جب مکہ واپس چلا گیا تو مکہ والوں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا، کیسا پایا، ابھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو وہ مکے والوں کو کہنے لگا، عروہ کہنے لگا سنو تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں، جنگ چھوڑ دو، صلح کر لو، تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا عروہ کیا ہو گیا تجھے، تو ڈر گیا، کل تک تو تو ہمارے ساتھ تھا۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے میں ڈرا نہیں ہوں لوگو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں قیصر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے قبائل میں گیا، بڑے بڑے جنگجو لوگوں کو میں نے دیکھا، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ، یہ صلاح اس لیے دے رہا ہوں، جو انداز عشق کا، محبت کا، جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، نہ قیصر کے پاس، نہ کسریٰ کے پاس، نہ نجاشی کے پاس۔ وہ لوگوں سنو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب، تھوک مبارک زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھ کے ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور پھر دوسرے صحابہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کے اپنے چہروں پر مل لیتے۔ حضور وضو کرتے تو جو غسالے کا پانی ہے، منہ دھونے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد، وہ پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے سینوں پر ملتے ہیں۔ حضور بال ترشواتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بال زمین پر نہیں گرتے، صحابہ کرام اپنے اپنے ہاتھوں میں بال لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے، اشارہ کرتے تو ایک سے ایک بڑھ کر صحابی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ او مکہ والو سنو، جو اصحاب محمد کے غسالے کا پانی اور لعاب اور تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کب محمد عربی کا خون زمین پر گرنے دیں گے؟ اس لیے عروہ تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم یہ مقابلے کا خیال ذہن سے نکال دو، کیونکہ محمد کے ساتھ اصحاب کی وہ جماعت ہے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، ایک اشارہ آبرو پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ وہ محمد کے جسم پر کانٹا چبھتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کے فکر عرب کو، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔
یہ فلسفہ کہ محمد کا عشق نکال دو لوگوں کے دلوں سے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ فلسفہ پرانا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ عشق مصطفیٰ کی بات نہ کی جائے، حضور کی بات نہ کی جائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی بات نہ کی جائے، اور باتیں کرو۔ آج بھی لوگ یہی کہتے۔ انگریز جب آیا اس نے بھی یہی چاہا۔ اقبال نے کہا تھا یہ جو فاقہ کش ہے نا، یہ جو فاقے کر لیتا ہے، یہ بھوکا اور پیاسا رہ لیتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا حضور کی محبت میں جان دے بھی دیتا ہے اور حضور کی محبت میں جان لے بھی لیتا ہے، یہ عاشق ہے، یہ نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں کیا کیا عرض کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے پیار کرتے تھے۔ آج یہ عشق ہم سے دور کیا جا رہا ہے، یہ محبت چھینی جا رہی ہے۔ اقبال نے ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اب اس کے دل سے روح محمد کو نکال دو۔ آج آپ کو طرح طرح کی ننگی فلمیں دکھا کر، آج آپ کو طرح طرح کے گانے بجانے کے محافل سجا کر بے حیائی، فحاشی اور یعنی 2 نمبری اور پھر نام نہاد مذہبی 2 نمبر اسکالر کھڑا کر کے اپنی مرضی کا دین بنا کر، کبھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر جیسے مسلمت القذاب کھڑا ہوا تھا، وہ صحابہ کو نہ جھکا سکا۔ انہوں نے بعد میں 1900 کے زمانے میں یہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا اور اس مرزے نے بھی یہی کچھ کیا، لیکن تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آگے، کہا ابو بکر و علی، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر، انہوں نے جو مشن جاری کیا ہے وہ مشن ختم نہیں ہوا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا قلع قمع کیا۔ تو یہ انگریز سامراج ہو یا دین دشمن طاقتیں ہو، وہ تو عشق رسول چھیننا چاہتی ہیں، لیکن مسلمان کی اصل ہے، مسلمان کی اساس ہے، یہ اس کی روحانی غذا ہے، وہ سب چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے، پر عشق مصطفیٰ کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ اس سے یہ فکر لے لو، اور یہ عرب کی فکر، یہ مسلمانوں کی فکر، اس کو لے کر اپنی فکر ہنڈیل دو، لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آج بھی عاشقان مصطفیٰ ایسے ہیں جنہوں نے جان دی بھی ہے، جان لی بھی ہے، اور آئندہ بھی وہ یہ کام کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہے، کیوں نہ ہو۔ آئیے میں آپ کو ذرا بخاری کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ امام بخاری ایک حدیث لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش، نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ دراز گوش فارسی کا لفظ ہے، ہم اردو میں اپنے ہاں گدھا کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے۔ نبی علیہ السلام جس مبارک سواری گدھے پر سوار تھے، آپ سوار ہو کے ایک دن تبلیغ کے لیے گئے۔ واہ آقا تیری عظمت پر قربان جاؤں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ حضور کی حیات میں ہے، حضور کی اسوہ حسنہ میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جہاں گھوڑے پر سفر کیا، جہاں اونٹ پر سفر کیا، وہاں دراز گوش پر بھی سفر کیا، تاکہ غریب امتی کبھی گدھے پر سفر کرے تو اس کو شرمندگی نہ ہو کہ اس کے نبی نے بھی یہ سفر کیا ہے۔ آپ مضافات مدینہ میں چلے گئے ایک روز دین کا پیغام دینے کے لیے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر وہاں موجود تھا، حضور تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ ناک کو پکڑ کے اس طریقے سے کہہ رہا ہے اس گدھے کو دور کرو، اس سے بو آتی ہے، یہ گدھا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ بھی لیت کر دی ہے، پیشاب کر دیا ہے۔ جب یہ باتیں عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ السلام کی سواری کے متعلق کی، یاد رہے حضور کی توہین نہیں کی، حضور علیہ السلام کے کپڑوں کی نہیں کی، نبی علیہ السلام کے نالین کی نہیں کی، نبی علیہ السلام جس دراز گوش پر سوار ہیں اس دراز گوش کے بولو بازار کے متعلق یہ بات کی کہ جناب اس سے بو آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا آدمی وہ یہ کہے گا کہ بھئی گدھا تو گدھا ہوتا ہے، اس سے وہ پیشاب کرتا ہے تو بو بھی آتی ہے، وہ لیت کرتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن واہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، میں آپ کے قربان جاؤں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ ادھر موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے اس سے کہا خبردار،
حضور علیہ السلام کی سواری کے جانور کے متعلق یہ بات نہ کر۔ جب وہ باز نہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ لے کر اس کی خوب گوش مالی کی، اس کو گرا دیا، اس کا سر پھٹ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اشارے سے عبداللہ بن رواحہ کو منع کیا، اور پھر عبداللہ بن رواحہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام بھی واپس مدینہ طیبہ میں آپ نے قدموں کو رکھا، مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ عبداللہ بن رواحہ کے اس عمل کو حضور نے ناجائز نہیں کہا، اس سے منع نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس کی جان بچوائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو دعا دی۔ اور حضرات ذی احتشام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام تو وہ ہے کہ کوئی حضور کے جانور کی توہین کرے تو وہ کہتے ہیں پھر دلیل سے نہیں، ہم ڈنڈے سے جواب دیں گے۔ آج 1400 سال بعد نام نہاد دانشور 2 نمبر قسم کے لوگ، لبرل، سیکولر، ملحد، ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ نرم ہاتھ رکھیں، آپ یہ کریں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ باتیں ہمیں مت سکھاؤ۔ حضور کی ذات پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان ہے، ہم سب کچھ لٹا سکتے، پر عشق مصطفیٰ پر، محبت مصطفیٰ پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا کے ان دلالوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اپنے ممالک میں میرے نبی کی توہین کرتے ہو تو سنو، اس کو تم آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہو۔ یہ آزادی اظہار رائے نہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ بدماشی ہے، اور مسلمان کبھی اس دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی اس بدماشی کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، اور یہ جو محافل ہم سجا رہے ہیں، یہ جو عشق مصطفیٰ کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ جو میلاد کی محفل ہو، ختم نبوت کی محفل ہو، نعت کی محفل ہو، درود کی محفل ہو، عورتوں کے اندر میلاد پڑھا جائے، مردوں میں پڑھا جائے، جہاں جہاں پڑھا جائے، یہ محافل کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ گئے گزرے دور میں بھی لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ حضور جو فرما کے گئے کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لیا جائے، ہم وابستہ ہو جائیں، تو سامعین یہ دنیا میں ہمارے لیے جنت بن جائے گی، اور آخرت میں تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل جنت ہمارا مقدر بنے گی۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی ناز ہے، نہ صاحبو، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی آئے تھے، ہمارے پاس ہر بات کی دلیل موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ آخرت کا معاملہ بہتر کر دے، جنت مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے لیے تیاری کی ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ صحابی تھے، یقیناً وہ نمازی بھی تھے، یقیناً وہ غازی بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، تلاوت قرآن پڑھنے والے تھے، وہ شب زندہ دار تھے، وہ محبتوں کے آپ ڈورے کہاں جو ہے نا وہ اٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، یا پھر آپ کی محبت حضور کی ذات کے ساتھ ہے؟ اگر آپ خالص نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں سامعین گرامی قدر، تو پھر آپ پریشان نہ ہو، آپ کل قیامت کے دن جس سے محبت کرتے ہوں گے، مصطفیٰ کا فرمان ہے اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے اپنی محبتوں کا مرکز، اپنی محبتوں کا قبلہ حضور کی ذات کو بنائیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے غیر مشروط محبت کی ہے، غیر مشروط وفاداری کی ہے، ایسی وفاداری کہ شاید دنیا میں کسی اور شخصیت کے ساتھ نہ کوئی کر سکا، نہ کر سکے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے غلام اس زمانے کے تو سامنے نبی علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنے والے، ہر لمحہ حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے، وہ 1400 سال بعد آج کا کمزور مسلمان جو نماز بھی شاید پوری نہ پڑھتا ہو، جو شاید روزوں کی طرف بھی توجہ نہ کرتا ہو، جو شاید گناہ کے کام بھی کرتا ہو، لیکن وہ اگر سچا مسلمان ہے تو عشق رسول اور محبت رسول اس کے دل میں موجزن ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی، اور وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر اپنا سب کچھ
قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت احسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ طُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور احسان الہند مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرضوان کیا کہتے؟ لم یات نظیروں کا، یعنی وہ یہ اشعار بیان کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مثل کوئی نہیں، مثل ہو کیسے؟ اللہ نے آپ کی مثل بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جتنا کچھ بھی بیان کر لیں آپ کی محبت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، ایک ورق بھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور جناب روئے زمین ساری کی ساری کاغذ بن جائے اور پانی سیاہی بن جائے، ہم مصطفیٰ کے اوصاف لکھنا چاہیں تو ہم لکھ نہیں سکتے۔ قرآن جا بجا میرے اور آپ کے نبی کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ کبھی قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ کبھی قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مصطفیٰ کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن جا بجا مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مصطفیٰ آئے، ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ ادیان باطلہ پر دین اسلام غالب آ جائے۔ محترم سامعین، محبت رسول، عشق رسول کی اس محفل کے آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی ذبح حالی کیوں ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم فرامین مصطفیٰ سے دور ہو گئے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں جو نظام مصطفی مملکت میں نافذ کرنا تھا ہم اس سے دور ہو گئے، اس لیے آج ہم ذلیل بھی ہو گئے۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے مسلمان بچوں پر فاسفورس کے بم گرائے جا رہے، بھوک سے وہ بل بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک ناقابل بیان داستان رقم کر دی گئی ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلم امہ لٹی پٹی ہے، کبھی قطر پر حملہ ہو جاتا ہے تو کبھی ایران پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں، وہ کون ہے جو آج یہ مسلم امہ کے ساتھ سب کر رہے ہیں؟ وہ ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ان کو کہا ہمارا رسول آ گیا، تم چھپاتے ہو، یہ بیان کرنے والا ہے۔ وہ منکرین تھے میرے نبی کی عظمتوں کے، میرے نبی کی رسالت کے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور مصطفیٰ کے منکر ہوئے، وہ کتاب الہی کے منکر ہوئے اور پھر مسلمانوں کو دھوکے دیے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے توڑے۔ پھر جو کچھ قبیلہ بنو قریظہ کا ہوا آج ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو کچھ خیبر میں نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا۔ لیکن مسلم امہ بیدار تو ہو، ہمارے اندر غیرت تو پیدا ہو، ہماری حمیت مر گئی ہے۔ آج ہم عشق مصطفیٰ کی محفل سجا کے آپ کو پیغام دے رہے ہیں، ہم حکمرانوں کو پیغام دے رہے ہیں، ہم مسلم امہ کو پیغام دے رہے ہیں۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر مسلمان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک ہونے کے لیے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم عرب ہوں گے تو ایک ہوں گے، ہمارے پاس یہ کوئی معیار نہیں کہ ہم ہندوستانی ہوں گے تو ہم ایک ہوں گے، اردو بولنے والے ایک ہوں گے، فارسی بولنے والے ایک ہوں گے، عربی بولنے والے ایک ہوں گے، انڈونیشین بولنے والے ایک ہوں گے، یا ملائیشیا کے لوگ ایک ہوں گے، یا بنگالی بولنے والے ایک ہوں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ ایک ہونے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز
وہ ذات نبی علیہ السلام کی ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس پر ہم جمع ہو سکتے۔ ان کا عشق ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، جس پر ہم جمع ہوں گے تو دنیا کے امام بن جائیں گے۔ صحابہ جب تک حضور کے عشق پر، حضور کی محبت پر جمع رہے، دنیا کے امام بن گئے۔ گلیلو جیسا آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ وہ محمد 23 سال کا عرصہ اور یہ جماعت اور اس دنیا پر حکمرانی، وہ کہنے لگا، حیران ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اتنا کام کر گیا۔ یہ کام نبی علیہ السلام نے جو شاہکار تیار کیے، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا اس کے بعد والے اصحاب ہو، انہوں نے جو کام کیا وہ کام آگے بڑھا، اور وہ کام آج بھی بول رہا ہے۔ آج بھی اٹھ کے ہمیں اپنے ہیرو بدلنے ہوں گے، عشق رسول کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر۔ ہم نے آج کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی بلہ چلانے والا آج ہمارا ہیرو ہے، کوئی جناب فلموں میں کام کرنے والا ایکٹر ہمارا ہیرو ہے۔ نانا صاحب، ہمارے ہیرو ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، علی ہوں گے۔ ہمیں نوجوانوں کو بتانا ہوگا، آج کے بچوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ایک نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، مصطفیٰ کا وہ داماد بھی ہے اور نبی کا وہ اخی بھی ہے۔ ایسا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن جب مارکہ حق و باطل، مارکہ بدر آتا ہے تو نبی اپنے گھر کے فرد کو سب سے آگے بھیجتے۔ ایک طرف چچا ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا زاد ہے، اور تیسرا بھی حضور کا قریبی ہے، اور نبی علیہ السلام ان کو روانہ کرتے، اور پھر یہ ایسے لڑتے ہیں کہ بدر کی پہاڑ پتھر بول رہے ہوتے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر ہو تو پھر بھی جہاد کرتے ہوئے وہ نظر آتے۔ آپ کو حضرت عمر کو دیکھنا ہوگا، آپ کو جناب حضرت ابو بکر کو دیکھنا ہوگا، حضرت مولا علی کو دیکھنا ہوگا، خالد بن ولید کو دیکھنا ہوگا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھنا ہوگا۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے جہاد کیا، کس طریقے سے غزوات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آج کے مسلمان کو ٹھنڈے کمروں سے نکل کر آگے بڑھ کر عشق رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر آگے بڑھ کر اسلام کے جھنڈے کو اٹھانا ہوگا۔ غزہ کے مظلوم بھی ہماری رائیں تک رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں پاک افواج کی عظمت کو آخری منٹ میں سلام کرتا ہوں کہ اس وقت یہ وہ لندن میں نہیں ہونا چاہیے، وہ پیرس میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی محبتوں کا مرکز مکین گنبد خضرا ہو تو پھر دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ساری دنیا آپ کی باج گزار بن جائے گی، آپ کو ٹیکس دے گی۔ اٹھو، نبی علیہ السلام کے عشق کی شمع کو لے کے آگے بڑھو، ہر طرف روشنی تمہارا مقدر ہوگی۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں عشق مصطفیٰ پر، محبت مصطفیٰ پر ختم نبوت کے باب میں نے آپ کے گوش گدار کی ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دلوں میں اترے، اور جن کو پیغام دیا ہے وہ اس پیغام کو سمجھے اور امت کی امامت کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین، آج آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ اس حوالے سے کہ آپ دیکھیے کہ جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی توہین کی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی آدمی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مولا علی یہ تو بچے تھے، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ حیرت انگیز باتیں کرتے ہیں۔ قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، فرامین مصطفیٰ ان کی عظمت کو آشکار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کبھی کوئی اٹھ کے کہے گا کہ وہ جو مکہ والے دن فتح جب ہوا مکہ، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر جو شخصیت تشریف فرما ہوئی نبی علیہ السلام کے کندھوں پر، تو وہ حضرت علی کی شخصیت نہیں ہے۔ کبھی اٹھ کے کوئی کہہ دے گا جناب سیدہ پاک جب مانگ رہی تھی تو معاذ اللہ خطا پر تھی۔ اب یہ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں آج کے اس پرفتن دور میں کی جا رہی ہیں۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج نبی علیہ السلام کی اولاد کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سادات کو۔ او عقل کے اندھو، او دشمنان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، تمہیں ہو کیا گیا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
میرے جسم کا حصہ ہے. اور ہم آج ایسے لوگوں کو سن رہے, ان سے ہمارا پالا پڑ گیا جو کہتے جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. اب اس پر میں استغفاری کر سکتا ہوں, کیا کہوں. ایسے لوگوں کے ان جملوں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. پھر حضرت علی کی شان کو گھٹانا, یہ سب کیا ہے. حضور کہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی, ان دو بچوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی, ان کی والدہ سیدہ زہرا سے محبت کی, ان کے بابا علی المرتضیٰ سے محبت کی, وہ قیامت کے دن میرے درجے کی جنت میں ہوگا. نبی تو یہ فرما کے جائیں, اور آج کا بد نصیب, بے عقل, بے شعورہ, 2 نمبر دلال قسم کا ملا, وہ یہ کہے کہ جناب ہمیں اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور آڑ لے صحابہ کی محبت کی, صحابہ کے عشق کی. کیا ہو گیا تمہیں بھائی؟ صحابہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت نبوت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. ابو بکر و عمر وہ عظیم لوگ ہیں جو حسن و حسین کو کندھوں پہ کھیلاتے ہیں, جو نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا خیال کرتے. عبد الرحمن بن عوف کھانے لا کر پیش کرتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں حسن و حسین سے. اور آج ان ظالموں کو کیا ہو گیا, ایک ایک گز کی زبانیں نکال کر یہ اہل بیت اطہار پر تان و تبرہ کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور کہتے جی ہم سنی ہیں. اور ظالموں تم سنی نہیں, اہل سنت تو وہ ہے جو آج کے دور میں فکر امام احمد رضا کے پرچار کرنے والے ہیں. اور امام احمد رضا نے کیا کہا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تم تو سیدہ پاک کے حوالے سے ہلکے جملے بولتے ہو, تم تو علی و حسنین پر تان کرتے ہو, جبکہ امام احمد رضا فاضل بریلی جن کا نام لیتے تم تھکتے نہیں, وہ کہتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. امام احمد رضا تو آج کے سید کو کہیں کہ یہ نور ہے, یہ عالی مرتبت ہے, اور خود کہیں ہم ان کے غلام خانہ زاد ہیں. اور تم فکر رضا کی آڑ میں کبھی نبی علیہ السلام کے اہل بیت پر تبرے کرو, کبھی امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہو کہ وہ معتزلی تھے, مطلب وہ بد مذہب تھے, مطلب وہ جہنمی تھے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور بے غیر تو یہ کون سی فکر اہل سنت ہے, یہ کون سی فکر امام احمد رضا ہے؟ امام احمد رضا تو وہ ہے جو اہل بیت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. تمہاری آج کی فکر یہ فکر رضا نہیں ہے, تمہاری آج کی فکر یہ یزیدی فکر ہے, یہ یزید کے طریقے پر چلنے والے ہو. تم مروانی ہو, تم مروان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. تمہیں شرم اور لحاظ کرنا چاہیے کہ جس نبی کے وجہ سے تم مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھ رہے ہو, ساری نعمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہو, اسی گھرانے سے تم جنگ کرنے چلے ہو. اصل فکر امام احمد رضا پر آؤ, اس فکر پر آؤ جو فکر جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ہے, جو فکر حضرت فاروق اعظم کی ہے, جو فکر عشرہ مبشرہ کی ہے, جو فکر بدریوں کی ہے, جو فکر عہد والوں کی ہے, جو ائمہ اصولیین متکلمین کی ہے, جو فکر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, امام شافعی کی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا بھی احترام ہوگا, اور عشق اور محبت اہل بیت سے کیا جائے گا. وہ کسی نے کہا نا اصحاب رسول نجمے, اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ستارے مان کر, نبی علیہ السلام کی اہل بیت کو کشتی مان کر آگے بڑھنا ہوگا. اور نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جس کی محبت ہوگی وہ حضور علیہ السلام سے وابستہ ہر چیز سے پیار کرے گا, محبت کرے گا. کیوں نہ کرے, ہم تو وہ لوگ ہیں اہل سنت و جماعت جنہیں کہا جاتا ہے. یہ تو ہمارے اصول میں ہے. کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے نالین کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو توہین کی
وجہ سے توہین کی نیت سے وہ نام لے، جیسے جوتی ہے اس کو جوتڑی کہہ دے، معاذ اللہ، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کپڑوں کے متعلق تو یہ نالین، اس کا کام کیا ہے؟ نالین کا کام نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو سردی و گرمی سے بچانا، ریت سے بچانا، کانٹوں سے بچانا۔ تو جو نالین مصطفیٰ کے قدموں کو کانٹوں سے بچائے، اس کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو حسنین میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے، حسین منی وانا من الحسین کا فرمان جن کے حق میں موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے، اگر کوئی ان کے متعلق ہلکے جملے کہے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ سوچئے گا، تھوڑا نہیں، پورا، آدھا نہیں، مکمل آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہم کس طرف نکل گئے۔ قرآن تو اہل بیت کی محبت بتاتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین تو اہل بیت کی محبت بتاتے ہیں۔ ہمارے ائمہ، اصولیین، متکلمین، اکثریت 99% وہ تو محبت اہل بیت سکھاتے ہیں۔ خود نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے، اور ہم اہل بیت سے ہی متھا لگا لیں، ان سے ہی ہم جنگ کرنے چلے، انہی کا بغض پھیلائے۔ اور ظالموں، یزید کے نقش قدم پر نہ چلو، آؤ اہل سنت و جماعت کی اصلی فکر، جو حسینی فکر ہے، جو صدیقی فکر ہے، جو فاروقی فکر ہے، جو بدریوں کی فکر ہے، اس فکر کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مروان اور مروانیوں سے بچ کر، یزید اور یزید والوں سے بچ کر، اصل فکر امام احمد رضا کے مطابق ہم اپنا معاملہ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سب کچھ نبی کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، ہر اس نسبت کا احترام کرتے جس کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ آج مدینے کے کتوں کو چومنے والوں، جی مدینے کی گلی کا کتا وہ بھی ہم سے افضل ہے، تو مدینے کی گلی کے کتوں کی عظمتیں بیان کرنے والوں، فکر رضا کیا ہے؟ تو اس سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں دور کا ڈورا تیرا، یہ حضور کے متعلق نہیں کہا، امام احمد رضا نے یہ نبی علیہ السلام کے نواسوں حسن و حسین کے متعلق نہیں کہا، یہ علی کے متعلق نہیں کہا، یہ سیدہ زہرا کے متعلق نہیں کہا، یہ امام زین العابدین کے متعلق نہیں کہا، یہ حسن مصنع کے متعلق نہیں کہا، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت امام باقر و امام زید کے متعلق نہیں کہا، یہ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، ان میں سے کسی ایک کے متعلق نہیں کہا۔ یہ امام احمد رضا نے جو کہا تو بہت بعد میں آنے والے سید زادے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری کے متعلق فرمایا ہے۔ تو جب غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے در کا سگ اپنے آپ کو امام احمد رضا کہہ رہے ہو اور تم کہو ہم مدینے کے کتے، تو جو نبی علیہ السلام کے براہ راست جگر کا ٹکڑا ہے، جو نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی کہا ہے، ہم ان کے بغض کی بات کریں، ہم اصحاب پیغمبر پر کوئی تان کرے، کوئی تبرہ کرے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ لعنتی ہے، اور جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھے وہ ان سے بڑا لعنتی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو فکر امام احمد رضا پر چلتے ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب رسول کا ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار کا ہے، اور ہمارے پیش نظر مکین گنبد خضرا کی ذات ہے۔ وہی کامیاب ہوگا جو اپنا تعلق اہل بیت نبوت کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا، جو اہل بیت نبوت کو اپنا سب کچھ مانے گا، اپنی عقیدتیں، محبتیں، اپنی جان، اپنا مال سب در مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کے گھر والوں پر قربان کرے گا، وہ اصل میں صحابہ کی فکر کا حامل ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان بدبختوں سے بچا کر نیک بختوں کی صف میں ہی رکھے، اور اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے احترام کے ساتھ ساتھ حضور کی شخصیت سے جڑی ہر چیز کا، ہر شخصیت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔